قیامت کا دن ہوگا، یہ خاکی مخلوق یہاں سے اٹھے گی، نوریوں کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا یہ قرآن کا عالم قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ مع السفرہ، اللہ کے وہ فرشتے جو سفیر تھے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے پیغام لے کے آتے تھے، جبریل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ہمارے رب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے کچھ وہ لوگ ہونے چاہیے، وہ گروہ ہونا چاہیے جس کے ذمے ہو کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر لوگوں میں جا کر انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور جو لوگ علم حاصل کر کے لوگوں میں لوٹ کر انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، انہیں تبلیغ کرتے ہیں، ان کی دعوت و اصلاح کرتے ہیں، کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ قوموں میں جب تک سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں تب تک قومیں تباہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کا اصول ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب قوم میں مصلح لوگ موجود ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اللہ قوموں کو برباد نہیں کرتا، علاقوں کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے امت اسلامیہ کو اس بات کا واضح پیغام دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر شاد و آباد رہیں، تمہارے محلوں میں اللہ فراوانی پیدا کرے، علاقے خوشحال رہیں، ملک آباد رہیں، تو پھر ملک میں مدارس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اصلاح کرنے والے لوگوں کا التزام بڑا ضروری ہے، کہ جب تک قوموں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا ان میں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ عذاب کے ٹلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ دینی ادارے، دینی مدارس ہیں۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ دینی مدارس نے ہمیں دیا کیا، اور ہم بھی سوچتے ہیں کیا دیا مدارس نے؟ یہ امام مسجد جو بیچارے لوگوں کے مرہون ملت ہوتے ہیں، ان کے مرہون منت ہیں، لوگوں کے صدقے پر پلتے ہیں، مدارس نے ہمیں یہ دیے۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ مدارس موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، جب تک اللہ اللہ کرنے والے لوگ اہل علم موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ اسلام کی بقا رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اور یہ امت کی طرف سے کفارہ دے رہے ہیں۔ فرض کفایہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے، مدارس میں تعلیم دینے والے نہ ہوتے تو ساری قوم مجرم تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو دار ارقم سے یہ کام شروع ہوا تھا. باہر سے آنے والا کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا ہے تو کہاں ملے گا؟ دار ارقم میں. صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری کے رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی تھا. اجنبی بندہ ہے، زمزم کے پاس بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بندہ کو اجنبی ہے. یہ کسی سے نہ پوچھنا چاہتے تھے نہ کسی کو بتانا چاہتے تھے، خود آبزرو کرنا چاہتے تھے جو نبی آئے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اجنبی بندہ ہے، مسافر بندہ ہے، تو کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ آپ غریب ہیں، اجنبی بندے ہیں. کہا ہاں جی اجنبی ہوں. گھر لے گئے، اس کی دعوت کی، اس کو کھانا کھلایا. تو وہ وہاں سے واپس آئے، جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام ابھی حل نہیں ہوا. اگلے دن حضرت علی نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہ بیٹھے، لگتا ہے یار آپ کا کام ابھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی نہیں ہوا. تو جب دیکھا اس حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، انصاف والا ہے، تو کہا اگر آپ بتائیں نا کسی کو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایک رسول آئے ہیں جو تعلیم دیتے ہیں، میں ان کے بارے میں معلومات لینے آیا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا چہرہ ان کی طرف ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا. کوئی ایسا بندہ جس کا مجھے ڈر محسوس ہوگا کہ خطرہ ہے تو میں دیوار کے ساتھ اس طرح لگ کے کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح کہ میں اپنا جوتا صحیح کر رہا ہوں، تو چلتا رہنا. یہ حالات تھے اس وقت. لے کے کہاں گیا رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں. وہ مدرسہ تھا دار ارقم، جہاں پیارے پیغمبر کے پاس حضرت علی ابو ذر کو لے گئے رضی اللہ عنہم، اور آپ نے جب دعوت پیش کی ان کو، وہ مسلمان ہوئے. اور اس پہلے مدرسے میں اللہ کے نبی یوں اجنبی غریب سے لوگ ان کو یہاں دعوت دیتے ہیں. مدرسے کا قیام مکہ المکرمہ میں ہو چکا تھا. مدینہ منورہ میں اہل صفہ کہتے ہیں چبوترے کو. یہاں کون ہے؟ تعلیم حاصل کرنے والے. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ غریب مسکین لوگ تھے، دن بھر پیارے پیغمبر کے پاس تعلیم بھی حاصل کرتے، باہر سے لکڑیاں چننے جاتے، اپنی معیشت کرتے، اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتے، تہجد پڑھتے. یہ اصحاب صفہ ہے. کیا دیا مدرسوں نے؟ حدیث ہمارے سینوں پر منقش ہونی چاہیے. قسم اللہ کی، آج جو آپ اپنی اچھی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جو آج تجارت کر رہے ہیں، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو منڈیوں میں کھیت کھلیان میں آپ خوشحالی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ قربانیاں دینے والے، صفوں پہ بیٹھنے والے طالب علم ہیں. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بندے کو بڑا سوچنا چاہیے جو یہ جملہ بولتا ہے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. مدارس نے تمہارے ابا اماں کا نکاح پڑھایا تھا، مدارس نے مرتے وقت جنازہ تمہیں پڑھایا ہے، ان مدارس والوں نے تمہارے نکاح طلاق کے مسائل بتائے ہیں، تجارت کے مسئلے انہوں نے بتائے ہیں. جب تم پریشان ہو جاتے ہو تو علاج تمہیں یہ بتاتے ہیں. روحانی علاج انہی مدارس میں ملتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفها بصلاتہم واخلاصہم ودعوتہم. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے جو آج ہمیں یاد نہیں ہے. تاجر کہتا ہے میں اپنی ذہانت کی وجہ سے پیسے کما رہا ہوں، جو اتنے امن سے میں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میری ذہانت ہے، میرا کردار ہے. نہیں بھائی، اس کے پیچھے ان مدارس والے لوگوں کا کردار ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انما سنن ابی داود میں یہ روایت موصولاً موجود ہے، اور صحیح البخاری میں تعلیقاً اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابغون الضعفاء. ایک روایت میں ابغونی ضعفاءکم، مجھے تلاش کرنا ہو نا تو ان کمزور لوگوں میں تلاش کرو. یا دوسرا معنی کہ میرے لیے ایسے کمزور لوگ تلاش کر کے لاؤ. کمزور لوگوں سے مراد کیا ہے؟ جب یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کیا کرتے تھے، کہتے مجھے فخر ہے کہ میں ان ضعفاء میں سے ہوں.
کمزور لوگوں میں سے ہوں۔ وہ کون ہے کمزور لوگ؟ اس سے مراد حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ اس سے مراد دیندار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، طالب علم ہیں، علماء اور قراء ہیں، سب سے پہلے وہ اس کی صف میں آتے ہیں۔ کہا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری کبھی مدد کی جاتی ہے یا کبھی تمہیں کوئی رزق ملتا ہے تو یہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی تاجر، کوئی بزنس مین، کوئی بڑی جاب کرنے والا، کبھی اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی فرما کے گئے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے، کبھی میرے ذہن میں آیا کہ اللہ میری مدد اس لیے کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اور سنن نسائی میں کیا فرمایا؟ انما ینصر اللہ ہذه الامہ بضعیفها، انما سوائے اس کے نہیں، یقیناً صرف اور صرف ینصر اللہ ہذه الامہ، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے، اللہ صرف اور صرف مدد کرتا ہے اس امت کی، بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ جب تمہیں تراویح پڑھانے کا موقع آتا ہے نا تو اس حاجی صاحب کو، اس تاجر کو بابا جی کھڑے ہو آگے مسلح پر اور تراویح پڑھاؤ لوگوں کو، یا آپ کا وہ بچہ جو اب پی ایچ ڈی کر چکا اس کو کھڑا کرو، اس پہ مل جائیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی جو ہوتے ہیں، لیکن کتنے؟ آج انصاف نہیں کیا جا رہا ان مدارس سے اور مساجد سے، اس کے ائمہ سے۔ آج پورے محلے والے وہ لوگ جن کو گھر والے بھی بلاتے نہیں ہیں، اس نے سارا گھر کا غصہ امام صاحب پہ آ کے نکالنا ہے۔ 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا ہے، تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، بھائی کتنی دیتے ہو؟ 15,000 20,000۔ اس تاجر صاحب کو کہے آپ کو ہم 50,000 ماہانہ دیتے ہیں، وقت پر آپ نے 1 مہینہ اذان دینی ہے اور 1 مہینہ نماز پڑھانی ہے، پتہ چل جائے گا۔ مدارس نے کیا دیا؟ اللہ کے نبی فرمایا انما ینصر اللہ ہذه الامہ بضعیفها۔ یہ ہمارے نوجوان جو یہاں مسکینوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، دال ساگ کھا کے گزارا کرتے ہیں، جوان ہیں، یہ بھی جا کے دہاڑی کو 400-500 روپے کما کے اپنے والدین کو دے سکتے تھے، انہوں نے ملک و ملت کے لیے، آپ کے لیے قربانیاں دی۔ یہ فرض کفایہ آپ کی طرف سے ادا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بصلاتہم و اخلاصہم و دعوتہم، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ 24 گھنٹے یہ پابند ہیں، فجر سے پہلے انہوں نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، سارا دن کلاس پڑھنی ہے، جو پکا پکایا ملا وہ کھانا ہے۔ میں اے سی روم میں بیٹھ کر مرغ مسلم میرے سامنے ہو تو کبھی مجھے یاد نہیں آیا کہ جن لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اگر تو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین ہے تو کہا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت کر کے گئے، صحابہ کرام جب ان کے پاس کوئی بندہ تعلیم حاصل کرنے آتا، حدیث سننے آتا، تو فرماتے حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا ستاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں تمہارے پاس کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے آئیں گے، ستاتیکم اقوام یطلبون العلم، طلب علم کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کوئی احمد پور سے آئے گا، کوئی رحیم یار خان سے آئے گا، کوئی لیاقت پور سے آئے گا، کوئی ملتان سے آئے گا، کوئی کراچی سے پڑھنے آئے گا، آپ کے پاس ملک بھر سے لوگ تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے۔ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب تم ایسے طالب علموں کو دیکھو تو ان کو ویلکم کہو، خوش آمدید کہو، ان کو مرحبا کہو، ان کو آگے آ کے فَأَقْنُوهُمْ، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ اس وصیت پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟
یہ جن کو آپ کھوٹے سکے سمجھتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے۔ آج ہم تجارت کر رہے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار نکلے اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے کہا ما اعجزکم یا اہل السوق، او منڈی والو، بازار والو، تم کس قدر بے بس ہو۔ سارے منڈی والے اکٹھے ہو گئے، ابو ہریرہ کیا ہوا، ہم کیسے بے بس ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا انتم ہا ہونا والناس یقتسمون میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تم یہاں کاروبار کر رہے ہو اور لوگ مسجد میں پیارے پیغمبر کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تم کس قدر بے بس ہو، یہاں دنیا کما رہے ہو اور اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی، فترکوا تجارتہم وہرعوا الی المسجد، تجارت چھوڑی، بھاگ کے مسجد چلے گئے۔ جب مسجد میں گئے فوجدوا الناس بین مصل وبین ذاکر وبین متفقہ، دیکھا کوئی تو کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، اور کچھ بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرنے کے بعد اسی بازار میں رک گئے، انہیں پتہ تھا یہ وہاں سے لوٹ کے واپس آئیں گے اور آ کے پوچھیں گے کہ وراثت ہمیں تو نہیں ملی۔ وہی بازار میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں، واپس آ گئے اور آ کے حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے ما وجدنا شیئا یقسم فی المسجد، ہم نے تو مسجد میں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ تو پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ تو کہا رائینا، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، وجدنا الناس بین مصل وذاکر ومتفقہ، ہم نے تو دیکھا وہاں اللہ کے نبی کی کوئی وراثت جائیداد تقسیم نہیں ہو رہی، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے بندو افسوس تم پر، تم دنیا کے مال کے پیچھے اتنا پڑے ہو، اور یہی پیارے پیغمبر کی میراث تھی، اللہ کا علم، پیارے پیغمبر کا علم جو امت کو دے کے گئے ہیں، وہی تو پیارے پیغمبر کی میراث ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی مدرسے میں کوئی ایک معمولی سا کام ہوتا ہے، دنیا اس کو بڑی ہائی لائٹ کرتی ہے، قاری صاحب کا کوئی مسئلہ بن گیا بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ ایسے لوگ گندے ترین لوگ ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے عوام الناس میں ہوں، چاہے کوئی ایسا بندہ ہو جس کا بچہ کسی ادارے میں پڑھتا تھا، اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ شر کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے دوستوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان را حسنۃ دفنہا وان را سیئۃ اضاہا۔ یا اللہ ایسے چال بات دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی نگاہیں میرا پیچھا کرتی ہیں، دل ہر وقت میری نگرانی کرتا ہے، ان را حسنۃ دفنہا، اگر وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے تو چھپا دیتا ہے۔ مدارس کی خوبیاں نظر نہیں آتی کہ لاکھوں طالب علم جن کے گھر والے ان کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، ادارے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ نبینا ہے، یہ لنگڑا لولا ہے، یہ اس کا ذہن نہیں چلتا، جو اسکولوں میں نہیں چلتا، مدارس والے اس کو بسم اللہ کہہ کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ جو سمجھتا ہے یہ میرا بچہ مجھ سے قابو نہیں آ رہا، بھاگ جاتا ہے، شیطان بہت ہے۔ اس طرح کے جن ان مدارس نے قابو کیے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مدارس نے دیا کیا؟ ان مدارس نے دعائیں کی آپ لوگوں کے لیے، ان مدارس نے افراد دیے آپ کو، مسجدیں آباد کی آپ کی۔ جب میں مدینہ منورہ پڑھا کرتا تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، گورنمنٹ آف سعودیہ کا ایک فتویٰ جب کوئی اہم آتا تھا تو یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پہ اس کا لگایا جاتا تھا۔ فتویٰ کیا تھا کہ اس وقت سعودی عرب میں کچھ ڈرامے دکھانے جانے گئے
جس میں ہر برا کردار جو پیش کرنا ہو، چور، اچکا، خیانت والا، جھوٹا بندہ، تو وہ داڑھی والے کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ علماء عرب نے اس پر فتویٰ دیا، حرام ہے کسی بندے کے لیے کہ کسی بھی داڑھی والے کو اس طرح کا چور، اچکا، ڈاکو اور جھوٹا اس کا کردار بیان کرنے کے لیے اگر داڑھی والا کسی نے استعمال کیا تو وہ چینل بند کر دیں گے۔ یہ بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہر مولوی ایسا ہوتا ہے، ہر داڑھی والا ایسا ہوتا ہے، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے۔ یہ 25-30 ہزار پر آپ کی امت کی تربیت کرنے والے، واللہ یہ منڈی میں جا کے کماتے تو اس سے زیادہ کما سکتے تھے، اپنے کاروبار کرتے تو اس سے زیادہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے امت کی تربیت کے لیے قربانیاں دیں، آپ کے حصے کا کام یہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دنیا جہان کے تمام لوگ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ان لوگوں کے لیے جو طالب علم یا علماء ہیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سمجھا کہ دنیا کی چھوٹی سی مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک، چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے عرش کے آس پاس جو فرشتے کھڑے ہیں ان کی کیفیت بیان کو۔ فرمایا اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ۔ اتنی بڑی مخلوق کا، چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک سارا جہان معترف ہے طلباء اور علماء کا، اور آج ہم نہیں ہیں۔ مخلوق سے نکل کر خالق کی طرف چلے جائیں تو وہ خالق بھی ان کے لیے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلندیاں دیتا ہے۔ مدارس کا کردار ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی وہ ادارے ہیں جن کے آس پاس اللہ کے فرشتوں کا پیرا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، یہ فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، رضاً لطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا یہ خاکی مخلوق یہاں سے اٹھے گی، نوریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا یہ قرآن کا عالم قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ مع السفرہ، اللہ کے وہ فرشتے جو سفیر تھے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے پیغام لے کے آتے تھے، جبریل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، الکرام معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، البررہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ۔ یہ خاکی کھڑا ہے، میرا بچہ کھڑا ہو، میرا بھائی کھڑا ہو، میرے محلے کا عزیز کھڑا ہو۔ کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے؟ اور میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، سنن ابی داود میں یہ فیصلہ تحریر ہے۔ کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ فرمایا لا یبع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی دیننا۔ فیصلہ کر دیا ہماری منڈی میں، ہمارے بازار میں کوئی وہ بندہ خرید و فروخت نہیں کرے گا، یہاں آ کے دکان نہیں لگائے گا جس بندے کو دین میں سمجھ بوجھ نہ ہو۔ ایک ہوتا دیندار ہونا، دیندار نہیں کہا، الا من قد تفقہ فی الدین، جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے صرف وہ دکان کھول سکتا ہے، دوسرے بندے کے لیے دکان کھولنے کی اجازت نہیں۔ عمر لاز کے نام سے آج کافر اپنے ملکوں میں یہ قوانین بنائے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے محلے میں، اپنے بہاولپور میں یہ قانون نافذ کرنا چاہیں کہ جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے دکان صرف وہ چلائے گا، تو کتنے لوگ ہیں جو دکان چلائیں گے؟ آج ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا۔
حضرت عمر نے فیصلہ کیا کوئی تاجر، کوئی دکاندار، کوئی منڈی میں آڑتی وہ نہیں ہوگا جو دین میں فقاہت حاصل نہ کر چکا ہو۔ تفقہ میں تکلف ہے، اسلام کی دین کی گہرائی تک جب وہ جان نہیں لیتا، ہماری وہ منڈی میں کام نہیں کرے گا، دکان اس کی ہوگی، تاجر وہ ہوگا۔ اور آج ہماری مارکیٹیں، آج ہمارے کارخانے، آج ہماری منڈیاں یہ بھری ہوئی ان لوگوں سے جن کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ آج اس دین اور دنیا کو الگ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے امت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم باریاں باندھا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انزل یومن و ینزل یومن، ایک دن میں پیارے پیغمبر کے پاس آتا اور جو پورے دن میں میں کو حدیث اور پیغام سنتا وہ آ کے اس کو علم دیتا، اگلے دن وہ ہو جاتا۔ کرتے کیا تھے؟ کہتے ہمارے اونٹ تھے، ایک دن اس کے اونٹ میں اپنے اونٹوں کے ساتھ چراتا اور اس کی باری ہوتی کہ وہ پیارے پیغمبر کی مجلس میں جائے گا اور سارا دن جو حدیثیں سنی ہیں وہ آ کے مجھے بتائے گا۔ اگلے دن میرے اونٹ اس کے اونٹوں کے ساتھ چریں گے، وہ دنیا داری کرے گا اور میں پیارے پیغمبر کی مجلس میں جا کر جو سیکھا ہوتا شام کو آ کے اس کو بتاتا۔ انہوں نے جو کاروباری تھے ایسے نہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہماری منڈی میں ہماری مارکیٹ میں صرف اس کی دکان کھلے گی جو دین میں سمجھ رکھتا ہے۔ پیچھے وجوہات تھیں، اس کو پتہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، سود یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ رشوت ہے، یہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی ہے، یہ فلاں مسئلہ، یہ فلاں مسئلہ ہے۔ امت کی فقاہت ان تاجروں میں ہونی چاہیے، یہ فیصلہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہاں سے ملتا ہے وہ؟ ہم نے حدیث بڑی سنی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کل مسلم میں میں شامل ہوں کہ نہیں؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم جو فرض تھا؟ ہر مسلمان پر، میں مسلمان ہوں اور ہر میں بھی شامل ہوں۔ کہتے کم از کم کسی بندے کے لیے، مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات اس کو سمجھ آ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الاسلام یدرس کما یدرس وشی الثوب، لوگوں اسلام آہستہ آہستہ ماند پڑتا جائے گا جس طرح کے کپڑوں پر نقش و نگاری کے نشان آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں، اسلام یوں ماند پڑتا جائے گا، اس کے نشان آہستہ آہستہ مٹتے جائیں گے، حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ جب سوالات آتے ہیں یہ الیکشن والے ایم پی ایم این اے کہ فجر کی سنتے کتنی ہیں تو بتاتے 4، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ فون کیا اس نے کہا آپ کی دادی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ میری دادی اس وقت اپ ڈاؤن کر رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری دادی نماز پڑھ رہی ہے۔ آج امت اسلامیہ میں اگر بقا ہے تو ان مدارس کی وجہ سے ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔